انج کر کے بی بی پاک نے ریت کھولی، تھوڑی جی ریت کٹ کے بی بی پاک نے انج کپڑے دے اندر رکھی ہے تے جناب جڑے پھٹ دیتا ہے کہ ریت جو پانی دا قطرہ نکلے تے ذرا تصور چ جاؤ تھلے 6 مہینے دے بچے دے ہونٹ ہون، حسین دا پتر ہے 6 ماہ دی عمر ہے۔ علامہ احسان علی ظہیر اپنا واقعہ کربلا میں یہ جملہ بولتے تھے، ان ظالموں نے 6 ماہ کے بچے کو بھی نہ بخشاؤ۔ سنیے اس طرح نبی حسین ابن علی کے نبی لال کے منہ پہ جللے پھپی تے پہن نہیں اینجے پانی نے چوڑے آئے مگر ریت خشک کربلا دی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ہما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز آمین حضرات، سننے والی میری واسبل احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور حجاج کرام حج سے واپس آئے حاجی صاحبان، میرے بھائی حاجی وقاص رضا صاحب اور الحاج طاہر محمد امین صاحب اور دوسرے جو حجاج میرے جمعے میں بیٹھے ہیں، اللہ آپ کا حج قبول فرمائے۔ معزز آمین حضرات، اس دنیا میں سب سے عظیم موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ کچھ شہادت کی موت ہوتی ہے چاہت والی، حق کے رستے پہ حق کی آواز بلند کرتے ہوئے ملے۔ ایک شہادت کی موت کے درجے ہیں، اچانک انسان جا رہا ہے، گاڑی کسی دریا میں نہر میں گر گئی ہے، پانی میں ڈوب گیا ہے، اللہ اس کو شہادت کا درجہ دے، بشرط ہے کہ اس کا عقیدہ توحید ہو، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو۔ اچانک گھر میں سرکٹ شارٹ ہوا، آگ لگ گئی، اے سی چل رہا ہے، کمرہ بند ہے، گیس پھیل گئی ہے، تو اس پہ بھی اگر وہ کمرے میں مرنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کائنات میں کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، تو اللہ اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرماتا۔ مثال سیلاب آ گیا ہے، انسان رڑ گیا ہے، چھت گری ہے، اچانک زلزلہ آیا ہے، اگر مرنے والے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے نبی آخری رسول ہیں، تو اللہ اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ علامہ صلاح اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ انہوں اپنی کتاب چ لکھیا کہ حسین ابن علی اپنی ذات واسطے کھڑے نہیں ہوئے سی، علائے کلمت اللہ دی سر بلندی واسطے کھڑے ہوئے سی۔ آل محمد دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم حاملین کتاب و سنت ہیں، ہم اپنے نانا کی شریعت کے پابند ہیں، معاشرے میں جو برائی کھڑی ہو حسین برائی کے خلاف کھڑا نظر آئے گا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آل محمد کسی برائی کے ساتھ کھڑی ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر نجس کو میں نے ان سے دور کر دیا ہے۔ اب آپ ٹینشن نہ لیا کریں، کوئی آل محمد کی مخالفت کرے، کوئی آل محمد کی پوسٹ پہ کوئی غلط کمنٹس کرے تو آپ ٹینشن نہ لیا کریں کہ یہ آل نبی کا دشمن ہے، اللہ نے ہر نجس کو ان سے دور کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن ہے، جو بھی آل محمد سے دور ہوگا وہ اپنے آپ کو نجس تصور کرے، غلاظت تصور کرے، اور ہمیں کوئی پوچھے کہ آپ آل محمد سے کتنا پیار کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے بھائی سلیم صاحب، میں اور میری ساری مسجد کے نمازی کہہ دیں گے
ہم آل محمد سے موسمی پیار نہیں کرتے، ہم اللہ طول آل لائف پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ میری فجر چو محمد والے محمد، میری ظہر چو محمد والے محمد، میری عصر چو محمد والے محمد، میری مغرب چو محمد والے محمد، میری عشاء چو محمد والے محمد، میری جمعہ چو محمد والے محمد، میری تہجد چو محمد والے محمد، میری شراب چو محمد والے محمد، میری چاشت چو محمد والے محمد، میری شراب چو محمد والے محمد، میرے جمعے چو محمد والے محمد، میرے جنازے چو محمد والے محمد۔ او نماز نماز نہیں جدے چو محمد و آل محمد نہیں۔ دنیا میں لوگ ذکر کرے بازار میں، گلی میں، کوچے میں، سڑک میں، روڈ بلاک کر کے، کسی کا وضو ہوگا کسی کا نہیں ہوگا، ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں اتحیات میں بیٹھ کے کرتے ہیں، با وضو کرتے ہیں۔ اور سنیے، فقہ کی کوئی کتاب اٹھائیں، میں نے 27 سال کسی کتاب میں نہیں پڑھا، 27 سال ہو گئے مجھے واقعہ کربلا بیان کرتے، 27 سالوں میں نے کسی علامہ، کسی مفتی، بڑے بڑے لوگوں سے میرے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بین المذاہب میں مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بین المسالک میں مختلف مسالک کے مولویوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کتابوں کے ہر آدمی سے پوچھا یار کوئی درود پاک پہ کتاب لکھی ہو تو مجھے دینا۔ پورے پاکستان میں نے کتابوں کا پتہ کیا لوگوں سے، یار جس نے درود پاک کی کتاب لکھی مجھے دو، کوئی فقہ نے لکھی وہ لاؤ۔ اللہ کی قسم ہے ساری زندگی کی پراپرٹی اس کے نام کر دوں گا۔ ایک بندہ کتاب لائے جس میں لکھا ہو کہ نماز کے بغیر، درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میں نے ہر کتاب میں پڑھا، کسی میں نہیں لکھا۔ یہ کتاب میں نے قرآن و حدیث میں اٹھائیں، کتاب الصلاۃ، نبی صحیح البخاری اور حدیث کی کتابیں لائیں، میں آپ کو نماز کے طریقے میں اور درود پاک کی فضیلت کے باب میں آپ کو دکھاؤں کہ نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس میں لکھا ہے جس نماز میں درود نہ پڑھا جائے وہ نماز عرش تک نہیں جاتی۔ ہم نماز میں درود پڑھنا واجب سمجھتے ہیں، اور فتویٰ بھی ہم پہ وہ جی مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ بھئی چان ہوئے تو سارا جگ ویندا ہے، اپنا بھی ویندا تے بگانا بھی ویندا ہے۔ چان چڑھے صحیح، خیر ساڑھے پاکستان تے مولوی چان چاڑن تے ہونا لوکی دودھ نو جاگ لا لیں دے، 11 بجے چان چاڑ دیں دے، صحیح کر رات نو چان چڑھ جائیں سویرے عید ہے جی۔ کئی تکافی بیچارے سو جاندے نے تراویاں پڑھ کے۔ اس دفعہ ہویا پچھلے اس دفعہ جدو نویں حکومت بنی تے اتھے تکاف سو گئے تراویاں پڑھ کے، تو انہاں کئی سویرے عید، وہ لوکاں سویرے کھیر بھی نہیں کھادی، دودھ نو جاگ لا لی۔ کنا مجمع بیٹھا ہے، تسی کسے دے کہن تے نہ یقین کریا کرو کہ فلاں درود نہیں مندا۔ آج آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم آل محمد کو کس طرح مانتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر بات، جیسے حدیث ہے کہ ایک نبینا آدمی اگر اپنی آنکھوں کا شکوہ اللہ سے نہیں کرتا، یعنی اللہ نے اس کو آنکھیں نہیں دی، تو وہ اللہ کا ساری زندگی شکوہ نہ کرے، اللہ کہندہ انہوں جنت دینا میں اپنے تے واجب سمجھتا۔ یہ واجب کی اتنی اہمیت ہے۔ تو میں جمعے کی تیاری کر کے آیا تھا، میں نے کہا شیخان دی مسجد چے جمعہ ہیں، وہ مولوی سن کے بڑھے ہو گئے، نسل دار نسل، نسل دار نسل۔ تو میں کہا یار انہوں نے گل آپ انج سنانی ہے تاکہ انہوں نے پرانے مولوی بھلن تے نویاں نو وچ جگہ دے۔ پرانے تو قبراں چلے گئے تے شیخ صاحب تانوں پتہ ہے جننے میرے کول بیٹھے نے بندے، انہاں بڑے مولوی ہنڈائے نے، اللہ انہاں دے بڑیاں نو مولوی سنن دی وجہ تو جنت چالا مقام عطا فرمائے۔ ہاتھ کھڑے کر کے آمین کہو ذرا مینوں پتہ لگے، ماشاءاللہ۔ اور اللہ جو سن دے نے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے دوست احباب بیٹھے جے نا، یہ ذہن چ رکھنا، رات میں گجرا والا تھا، ایک 2.5 مرلے کا مکان تھا، چھوٹی سی ان کی بیٹھک۔ وہ کہتے ہیں کہ مدنی صاحب ساڑھے گھر چ دنیا داری سی، مگر LCD اسی لے آندی
تے साड़ी धी ने तुहाड़ियां तकरीरां सुननियां शुरू कीतियां, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी छड्डता ते दरस च दाखला ले लिया। कहंदे हुण पूरी बरादरी च साड़ी वो धी पढ़दे च हुंदी है, दूजियां दियां बेपड़दा हुंदियां ने। ते असीं तुहानूं दुआवां दिंदे आ कि यार एक मदनी साहब दियां सीढ़ियां सुन सुन साड़ी धी ने अपनी ज़िंदगी बदल ली है। ये अमल की बात है जो सीख ले। आज कितने बंदे वादा करते हैं कि हम आलिम। अच्छा मैं यहाँ ये भी बात कर दूँ, जितनी महंगाई है अगर ते आले मुहम्मद सबील नाल दाल हलीम नाल रोटी नाल नान नाल चौला नाल राजी हुंदी होई ना मुहम्मद वाले मुहम्मद, फिर गरीब ते फट्टे ते गरीब ते कोई नहीं राजी कर सकता। इन्नी महंगाई अल्लाह ने सान हल दसता कि जड़ा 5 टाइम नमाज पढ़ता है बस इन्ना कही जावे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, ते बस उन्हां दा मैं आले मुहम्मद दे मानिए च नाम लिख दवांगा। ओए बोलो अल्लाह किसी को मुश्किल पेश करता है? तो ये वुजू करके जिक्र करना। अच्छा मैं इन्ने इब्तदा च तौहीद बनन दा मकसद कोई रखदा है, फैसला तुहाडे को कराउणा है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਮਜਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਧੜ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਗੇ ਅੱਜ ਜੁਮੇ 'ਚ। अच्छा भी मैं इन्नी तौहीद बननी है किसी मकसद लिए बननी, नहीं तो मैं आंदिया शुरू कर देना होना जुमा। तौहीद बनन का मेरा एक अज मकसद सी कि मैं अपने नमाजियां कोलों कोई नतीजे ऐलान कराना है, रिजल्ट लेना है अपने मुक्तदियां कोलों, ताकि जुमे का मकसद पूरा होवे। अच्छा भी ईमान ना दसो, एक बंदा सारा दिन बेवजू सड़कों ते ना कोई नमाज पढ़े ना गल ना कोई बात, बेपर्दा गली बाजार च फिर के कवे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद, वो अफजल है या जड़ा 5 6 7 8 नमाजा पढ़ के ते अत्ताहियात च बह के बाब वुजू हो के सारी दुनिया चो सोचा खत्म करके नमाज च बंदे दी सारी तवज्जो अल्लाह वाल हुंदी है। ओ कवे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। बोलो बाजार वाला अफजल है या अत्ताहियात वाला अफजल है? हाथ खड़े करके जरा दसो मैनू गवाही पावे। माशाअल्लाह। हुण वेख लो इत्थे हर मसलक दा बंदा जुमे च बैठा, कोई किसी दी डंडी नहीं मारी, किसी हक दी गल कीती। ते मैं तुहानू इस दलील नू करबला च पेश करना है कि आले मुहम्मद को पानी भी नहीं, धूप भी पड़ रही है, खैमे भी थोड़े ने, तंबू भी नहीं, नमाज च 72 बंदे औरतां बच्चे खलो जन ते आ एक साफ किन्नी भाई सलीम एक साफ च किन्ने बंदे खड़े होंदे? 25 30 इत्थे खड़े होंदे, इत्थे भी 3 सभा बन जांदियां। तो आले मुहम्मद जदों बाहर नमाज च अगर खलोवे उत्थे तंबू भी चाहिदा सी, जरूरतां भी बड़ियां सन, तरेत भी तपदी सी। मैनूं जरा सोच के जवाब दई, जन्नत दे सरदार भी है, मुस्तफा दे प्यारे भी है, हजूर ने चुमिया भी है, ते इन्ना प्यार हुसैन नाल कीता है। एक बच्चे नूं वैसे ही मुस्तफा ने चुमिया ते सहाबा ने कहा सोने इनू क्यों चुमिया? फरमाया मैनूं नहीं पता है कौन है, पर इन्ना जरूर जानना है एक कल मेरे हुसैन नाल खेलदा पिया सी। इतना प्यार मुस्तफा नूं आले मुहम्मद नाल हजूर। अच्छा एक गल होर याद रखना, जिदा अपना पुत्र धी ना होवे उन्हों किसी दी औलाद नाल प्यार बड़ा हुंदा जी। ते मुस्तफा नूं अपनी धी दी औलाद नाल प्यार पता क्यों सी? हजूर दे पुत्र छोटे छोटे ते अल्लाह ने वापस बुला ले, ते आपने अपनी बेटी दे बच्चियां नूं ही अपना पुत्र कहा है। मुहद्दिसीन ने इब्ने रसूल आले मुहम्मद हसन हसनैन नूं ही कहा कि रसूलुल्लाह दे पुत्र ने। मैं सवाल करना चाहना है, मुस्तफा करीम दी अजमत तो कुर्बान जावां, सरकार दी शान तो कुर्बान जावां, आले मुहम्मद ना इन्ना प्यार है। हुण दसो ना जरा, इत्थे ते अल्लाह दे वलियां दे धोबी भी जन्नत च जांदे ने ना, कबर च कहंदे ने मैं फलाने दा धोबी हैं। ते दसो एक वली अल्लाह दा धोबी कबर च कवे ते अपना जरा दिमाग फ्रैश करो हाँ, जरा कोई इलाज कराइए अकल दा। वो आले रसूल होके जन्नत दे सरदार होके करबला च तयम्मम करके नमाज भी पढ़ी है ते कुरान भी पढ़िया, ते साडे पल्ले ही कख नहीं।
تے اہی تڑے پھرنے وہ سانو جی جنت لاپی جانی میں اکثر جلسیاں جی جانا ہے تے میں بندیاں نو ہاتھ کھڑے کرا لانا راتی میں گجراں والے ہاتھ کھڑے کرائے میں کہا بھی یار جنہ جنہ عشاء دی نماز نہیں بھی پڑھی تے آکھو سبحان اللہ آدھے سبحان اللہ نہیں بھی پڑھی میں کہا جنہ پڑھی انہاں دی تے سبحان اللہ کہہ دو وہ بندیاں دے یار ساڑھے کو سستی ہے آج کنے بندے وعدہ کر دے واقعہ کربلا تسی شہادت حسین سننا ہے آج وعدہ کر لو جدو جنت دے سردار اتھے نماز دا اہتمام کر رہے نے جنت دا ٹکٹ بھی انہاں کولے جنت دی سرداری بھی انہاں کولے تے تیمم کر کے قرآن پڑھ دے لوگ مولوی تھے نا نیزے تے قرآن پڑھیا ہے وہ میں خدا دا واسطہ جے تسی پہلے چھت تھلے ہی پڑھ لو انہاں چل نیزے تے کہن دے جے تے آپ چھت تھلے ہی پڑھ لو ایتھے کئی مولوی میں پاکستان جو بخوا سکتا ہے کہ دا مر جے نا انہوں نے میرا 500 قرآن لکھ دوجہ دا میرا 600 لکھ وہاں دا میرا 1000 لکھ ہن تسی ماندر دسو بندہ قرآن پڑھن بہ جاوے پورے دن چ قرآن پڑھ لے گا کئی کام نے پیشاب کرن جانا ہے روٹی کھانی ہے رشتہ داراں کول جانا ادھر جانا نہیں یہی کل واللہ اللہ قرآن دینے تے میں جدو کہے نو دے کہندے جے کلام لے لو انہوں کہندے جے ہی کل واللہ اللہ قرآن دے رہے بھائی خدا کے لیے اپنے دلوں میں سوچیں ہم بندے سے دھوکہ کر لیں گے اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے تو ایتھے کئی بندے بیٹھنے ہوندے مولوی کو کلام دو میں اپنے وڈے نوں بخشنی ہے مولویاں دا 500 قرآن وہ 500 دی جیب چلاوندا ہے جے 5000 ہوئے تو قسم مولوی نے 5000 قرآن لکھ دینا میرا یار جاندا ہے وہ صحیح گل ہے انہوں نے ویکھیا ہوندا ہے لوکاں نوں پتہ ہوندا ہے کنے بندے وعدہ کر دیا کہ اسی خود قرآن پڑھاں گے میں لکھ کے دینا تاڑیا پڑھیا قرآن اللہ پاک ایٹومیٹکی تاڑے ماں پہ انہوں ثواب عطا کر دے کوئی خرچ کرن دی لوڑ نہیں ایک تیلا بھی نہ لاؤ بس آپ پڑھو آپ پڑھنا نہیں تے سانو آخنا مولوی تو ہی 500 پڑھ کے دے دو مولوی نے نماز پڑھ دیا ویکھیا کرو لے تانو قسم جی اللہ دی جے تسی میری گل تے تجربہ نہ کرو تے کوڑے ہو لے ہون گل میں دین لگا ہے جدو مولوی سلام پھرنا فرضاں دا انہوں بعد سنتا نفل پڑھ دے ویکھیا کرو ان کو ویچ مولوی میرے خلاف نہ ہو جائے وہ دی فرضاں دی سپیٹ تے سنتا نفلان دی سپیٹ ویکھیا کرو وہ چلے ہو جیڑے مولوی اپنے سنتا نفل ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتے وہ تاڑی قرآن 600 پڑھن کے بہ گئے ایویں گلاں بنائیاں لوکاں مگر آل محمد وہ ہے جنہوں نے کربلا میں آخری سجدہ کر کے اپنے اللہ کے حضور حاضری دی رسول نانا بابا علی ہجے وے پوچھدا حسین کیے رسول نانا بابا علی ہجے وے پوچھدا حسین کیے او جدی ماں زہرا نبی دی دیے ہجے وے پوچھدا حسین کیے جملہ بڑا ایمان والا ہے میرے قبلی والے محبوب نو ماننے والو مبر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والے ہو وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اماد جڑے اللہ دے رستے جو مارے جان دے نہیں انہاں نو مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نہیں شہدائے کربلا دا ذکر خیر شروع ہو گیا وے اور آل محمد دے بارے میرا عقیدہ ہے عزیزان من آل محمد اللہ وحدہ لا شریک دے توحید دی پابند سی اور شریعت نانا رسول دے پابند دے اس واسطے میں آل محمد دی وکالت کرنا میں سید مصطفیٰ دے دور چوی بڑے سن پر ایک سید نے مصطفیٰ نو منے آئی وہ جنت دے سردار بن گئے نہیں ایک سید نے مصطفیٰ نو نہیں منے آؤ ابو لہب تے ابو جال بن گیا ہے ایدہ مطلب ہے سید بڑے ملن گئے مگر سید ہوئے جنہیں اپنے نانا رسول دی شریعت نو اپنی زندگی دا اولنا بشونا بنایا ہے اور دنیا چو حسین نے دسی آئی اے ہوشر دسی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی آجے مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے
ہونا سیدان دا مشانے آؤ عزیزان من شہدائے کربلا دا ذکر خیر کرن تو پہلا میں کو بھی بات واضح کر دواؤں کچھ ملا اور کچھ لوگ ناس بھی کہن دینے اے جی ذکر حسین چ رونا نہیں جائز اے جی شہادت حسین تے رونا جائز نہیں گاؤں میں کہاں گا ملا ہوں نہیں میرا یار بیٹھا ہے ویچ انہیں ساری عمر مولوی پڑھے نہیں ادھے کل سیڑیاں موجود نہیں جدو مولوی شہادت امیر حمزہ بیان کر دائے آپ بھی رون دائے مقتدی بھی رون دے نہیں ویڈیو پورے ملک جے پھیل دیئے میں سوال کرانگا آخر نبی دے چاچے دی شہادت نہ رونا میں حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے آل محمد کے مظلومہ نے تیرا کیا بگاڑا ہے مظلومہ نے کربلا نے تیرا کیا بگاڑا ہے ایک بتا نقصان میں پورا کر دیتا ہوں جو حسین ابن علی نے تیرا نقصان کیا ہو حسین ابن علی نے تیرا نقصان کیا ہو امام حسن مصطفیٰ نے تیرا نقصان کیا ہو اے جی ان کو امام نہ کہو میں کہ شیخ سلیم نے اوتھے مسجد سبحان اللہ دے باہر لکھ کے لایا ساڈا فلانا ماں مسجد ہے ساڈا فلانا خطیب ہے ساڈا فلانا مسجد دا قاری ہے اوے چلیا ایتھوں دے مولویاں نو امام لکھ لینا وے جنت دے سرداراں نو امام لکھن لگیا تینوں کش پیندا وے حیا کر تانوں تشریح نہ کر اور آل محمد دے بارے اپنا دل کھلا کر لاؤ بغض نہ رکھ بخیل نہ بن کنجوس نہ بن ماریا جائے گا جنہاں دی سرداری چ جنت چ جانا ہے انہاں دا حیا کر اسلام دے نام نو داغدار نہ کر آل محمد دے بارے اپنے دل نو صاف کر درد حسین رکھیا کر اے عزیزان من تسی آج تک اعتراض سن دے اے جی اسی رون والے نہیں جی کربلا دے سید دنیا تو گئے نے اسی کیوں روئیے حیا کر جملے نائج کیا کر آل محمد دے درد وچ رونا اگر دنیا میں بدعت ہوتا ہو اگر یہ دین کے خلاف ہوتا ہو مجھے مصطفیٰ سے رہنمائی مل جانی تھی آؤ تسی کہو گے اے جی نبی پاک کو کمیں رہنمائی ملنی یہ تے واقعہ 60 ہجری داوے تے مصطفیٰ تے 10 ہجری نو اپنے اللہ کو چلے گئے تے کربلا دے شہادت دا درد مصطفیٰ کو کمیں ملے آئے میں کہا میں دکھاواں ہجے میرا حسین شہید نہیں ہویا اونو محمد شہید نہیں ہویا قاسم عباس شہید نہیں ہوئے ہجے خاندان رسول کٹھیا نہیں گیا ہجے میرے نبی دا خاندان نہیں کٹھیا تے تیری میری امی جان سیدہ عابدہ زاہدہ طیبہ تارا امہات المومنین سیدہ ام سلمان کر دیا نے آقا جی آقا جی آقا جی یا سیدی یا رسول اللہ تاڑے قدمہ تو ماں باپ قربان ہوئے سونیا تاڑے چہرے تے ہر والے مسکراہٹ رہ دیئے تے آج زلفاں بکھریاں نے میرے مصطفیٰ دے جنابی آلاؤ زلفاں بکھریاں نے انج کر کے سرکار دیاں زلفاں مبارکاں کوئی متھے والا آریاں نے کوئی کھانچ بہریاں نے تے زلفاں بکھریاں نے تے چہرہ غمگین نے جس مکھڑے تے کدی مسکان ختم نہیں آئی آج آقا دا چہرہ رو رہے آوے اکھاں رو ریاں نے تے مصطفیٰ دیاں اکھاں خاموش نہیں اکھاں رو ریاں نے تے میرے نبی نے فرمایا ہاں ام سلمہ غم دی خبر آئی ہے ابھی ابھی جبریل آیا ہے میں نے حسین دی شہادت دی خبر دے کے گیا ہے میرا حسین شہید ہوگا ابھی ابھی جبریل آیا ہے میرے بچڑے حسین دے کٹنے دی خبر دے کے آئے میرا بچہ کربلا ویچ حسین شہید ہوئے گا حسین دیکھنا بھی شہادت دی خبر جبریل دے کے گیا ہے میں نے کربلا دی مٹی دکھا کے گیا ہے ذرا فیصلہ بادی ہو آل محمد دے نوکروں ذرا سوال کا جواب چاہیے جدی شہادت دی خبر حبیب دے وے جدی شہادت دی خبر جبریل لے کے آئے اجے میرا حسین کٹا نہیں مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہے جنہ حسین کٹتا وے کے آئے گا درد دا کی عالم ہوئے گا ذرا سوچئے ان ملاؤں کے پیچھے نہ جایا کر ہر جمعے میں مولوی کو سوال کیا کرو اوے شہادت امیر حمزہ تے رونا ہے شہادت عثمان سے رونا ہے میرے حسین کا قصور بتلاؤ چلو میں چیلنج کرتا ہوں فیصل آباد کے مولویوں کی سیڑیاں کٹھیاں کرو جب شان حسین بیان کرتے ہیں ان کی آنکھوں کے آنسو دیکھو ان کے چہرے کے تاثرات دیکھو اور جب شہادت عثمان اور شہادت امیر حمزہ بیان کرتے ہیں ان
کے چہرے کے تاثرات دیکھا کرو۔ اللہ کی قسم ہے خدا کے لیے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، مصطفیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آل محمد کا درد دل میں رکھو۔ یا ناصر مدنی نے کہا ہے ایک بات بتاؤ کہ آل نبی نے تمہارا بگاڑا کیا بگاڑا ہے؟ آل نبی نے تمہیں کیا کہا کیا ہے کہ حسین سے کوئی بات تو دکھاؤ۔ انہوں نے شریعت کا کچھ بگاڑا ہے، انہوں نے اپنے نانا رسول کا کچھ بگاڑا ہے، انہوں نے قمری والے کا کچھ بگاڑا ہے، انہوں نے شریعت کا کوئی حلیہ بگاڑا تو بتاؤ میں بیان کروں۔ مجھے تو ایک بات نہیں ملی، یہ گلی گلی مجھے بوڑھا ہو رہا ہوں اور میرے سفید بال آگے دن رات بیان کر کر کے آل محمد کی شان 3 گھنٹے 4 گھنٹے۔ اب تو کوئی اشتہار بھی نہیں چھپتا۔ یہ چھوٹی ناسی میں شاہ صاحب کے پاس میں آتا ہوں واقعہ کربلا بیان کرنے اور سارے بازار بھر جاتا ہے۔ لوگوں دنیا میں آل محمد کا درد بٹھاؤ اپنے دل میں اور آل نبی کی نوکری بناؤ۔ اس طرح یہ جامعہ مسجد سبحان اللہ شروع سے آل محمد کی وفادار اور حاجی سلیم صاحب اور ان کے والد شریف صاحب اور مسجد کے سارے خادم عبدالسلام صاحب جو بھی اس مسجد سے ٹیچ ہے، بھائی وقاص صاحب آل محمد کے نوکر ہیں۔ میں کو جملہ کہاں ذرا دلیل دیتی ہے جنہاں دی شہادت دی خبر تے مستراب مستفار ہوئے کملی والے دیاں اکھاں چوان سونے وہ دے درد وچ میں رواں تے کیوں فتوہ لگانا میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں جملہ پڑھاں گا قرآن کہندا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ لوگوں میں تانوں اللہ دی توحید دی پہچان کرائی ہے کہ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ غوث العظم ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی نظر نیاز کا مالک ہے، اللہ ہی ساری کائنات کا شہنشاہ ہے۔ بتاؤ میں تجھ سے کوئی اجرت مانگی ہو؟ میں نے تمہیں بتایا کہ میں آخری نبی رسول ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ میں نے کوئی اجرت مانگی ہو؟ میں نے اللہ کی پہچان کرائی۔ کوئی اجرت مانگی ہو؟ میں نے تمہیں دین سکھایا۔ کوئی اجرت مانگی ہو؟ میں نے تمہیں اٹھنا بیٹھنا سکھایا۔ کوئی اجرت مانگی ہو؟ میں نے جینا مرنا سکھایا۔ کوئی اجرت مانگی ہو؟ آقا کچھ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا آج میں مانگنے لگا ہوں تو گئے جی آقا جان بھی قربان ہے۔ کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے کلمہ پڑھنے والوں میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنی آل محمد کا پیار مانگتا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی ملا کی کتاب کا والا نہیں ہے، قرآن ہے۔ اب قرآن کو نہ مانے کوئی تو اس کا دماغ اپنا۔ اتنے بندے وعدہ کرتے ہیں ہم جب بھی درود پڑھیں گے وہ پڑھیں گے جس میں محمد و آل محمد آئے تاکہ حضور کی آل پہ بھی درود و سلام۔ ہاتھ اٹھائیں وعدہ کریں درود جب بھی پڑھا کرو یہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد و آل کما صلیت علی وعلا۔ یہ ابراہیم پہ بھی درود آ جائے۔ اس واسطے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں شہدائے کربلا دا ذکر خیر انی گرمی چے تسی بڑی دور دراز تو آئے جے اور جڑ کے بیٹھے جے حبس دا موسم ہے۔ میں تانوں سلوٹ کرنا میں بڑی محبت دے نال تسی شہدائے کربلا دا ذکر سننا ہے اور میں بڑے مسائل نال حوالے دے رہا ہے، بڑیاں مثالاں دے رہا کوئی توڑ نہیں کٹے گا۔ سنیے ذرا دھیان دے نال عرض کرنا چاہ رہے ہمیں جدوں آل محمد دے بارے کہندے نے اے جی حسین ابن علی نو بغاوت نہیں کرنی چاہیے سی، بتا اختلاف رائے کو بغاوت کہتے ہیں۔ سنیے ذرا دھیان سن، باغی کی تشریح سن لے۔ باغی کس کو کہتے ہیں؟ جو حاکم وقت کے خلاف اٹھے، جتھا بنا کے اس کی منبیالہ کسی شہر میں حملہ کرے اور قتل و غارت کرے اور اپنی حکومت قائم کر لے، اینو بغاوت کہتے ہیں۔ بتا میرے حسین نے مدینے میں کتنے قتل کیے، بتا کربلا میں کتنے قتل کیے، بتا ذرا گنا تو صحیح میرے حسین نے مکہ مکرمہ میں کتنے قتل کیے۔ حسین گیا نہیں، حسین بلایا گیا ہے۔ حسین کوفے میں مہمان بن کے گیا ہے، مہمان بنا کر لوٹ لیا آل رسول کو، مہمان بنا کے دھوکے سے لوٹا گیا ہے۔ خدا کے لیے اگر کوئی حسین کو یہ کہے کہ یزید کے خلاف حسین کیوں اٹھائے تو حسین اختلاف رائے رکھتا ہے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق کا دور ہے تو بیٹا کھڑا ہو گیا، باپ نے کہا وقت کا حکمران ہے، 2.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، جدا نا حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے امیر المومنین مراد رسول ہے تے کہندے نے کوئی آج تو بعد حج تمتع نہیں کرے گا حج تمتع نہیں کرے گا میرے مصطفیٰ کا یار حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہنے لگے بابا میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ بات مصطفیٰ نے کہی ہے صدیق نے نہ بیعلہ مانی ہے آپ کے دور میں پابندی نہیں لگ سکتی کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا مینوں حج تمتع نال پیار ہے پر میرے نبی نے حج قران کیتا ہے آپ نو حج تمتع نال پیار ہے میں پچھلے سال پہلے حج کیتا تے حج تمتع کیتا اس سال میں حج افراد کیتا اگلے سال میں حج قران انشاءاللہ کرنا ہے جنہیں بیٹھے جے سنیا جے دھیان دے نال مصطفیٰ نو حج تمتع نہ پیار بیٹا کھڑا ہو گیا ہے حضرت عمر کہندے نے بیٹا شکریہ تو مینوں فرمان رسول یاد کرایا ہے بتاؤ حاکم وقت کے ساتھ اختلاف کرنا اگر کسی بات پہ بغاوت ہے تو عبداللہ بن عمر نے کیوں یہ ناصر مدنی روز کرتا ہے میں نے پرویز مشرف کے دور میں کہا کہ یہ لال مسجد پہ حملہ جائز نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے میں نے اس دور میں پرویز مشرف کے دور میں مخالفت کی کیا میں نے بغاوت کی میں نے عمران خان کی مخالفت کی کیا میں نے بغاوت کی میں نے شہباز شریف کے فیصلے کی مخالفت کی جب حقوق نسواں ایکٹ بنایا پنجاب اسمبلی کے سامنے سب سے پہلے میں نے کھڑے ہو کے تقریر کی کیا میں نے مخالفت کی بتاؤ او لوگوں یہ بغاوت نہیں ہوتا حاکم وقت کے غلط فیصلے کو اس کی شریعت کے خلاف کوئی بات آئے اس کی نشاندہی کرنا یہ بغاوت نہیں یہ اختلاف رائے ہے سنیے ذرا دھیان سے اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ لکھ لے اگر آل محمد دنیا میں بغاوت کسی چیز کی کرتی ہے تو اس کی بنیاد اللہ اور اس کا رسول اے منہ چک کے جمعہ آٹھتے نا جمی گدری کل ہویا ویا بعد 4 جمعے پڑھائے تو لان کر دیں وہ جی حسین کو کربلا نہیں جانا چاہیے تھا میں مولوی تیرا استاد لیل پور چے حسین دا استاد جنت چے رام فرما حسین دا استاد تے مصطفیٰ ہے تو انہوں حسین تینوں دسے آن کے میں کربلا کیوں گیا تیری عقل کتے ہے تیرے کارچ پرا نہیں تیری گل مان دے مسیح مولوی نہیں تیری گل مان دا سارے بندے مولوی نو گل کہندے انج کرو وہ پنجاں چوں دی مان دا سلیم دی وقاص دی تینوں میں نو یاد نہیں کیا 5-4 تے گئی نے نا او چلیا ہر ایک دی نہیں مننی جاندی او چلیا تیرا مولوی آج سبحان اللہ دا امام ہوئے تے 5-4 دی مان کے تردا ہے حسین کسی کی نہیں مانتا حسین رب کے قرآن کی مانتا ہے مصطفیٰ کے فرمان کی یہ دلائل دیا کرو ان کو جو آل نبی پہ بھونکے نا بکواس کرے اور آج کے جمعے کے بعد انشاءاللہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ آل محمد کی اتنی وکالت کرتے ہیں لوگ اور ہم کہتے ہیں یہ آل محمد سے بھئی ہمارا قصور اتنا ہے ہم آل محمد کو مانتے ہیں مگر نظر نیاز اللہ کے نام کی دیتے ہیں ہم کسی کو کسی کا شریک نہیں تھا یہ ہم سے ہوتا نہیں کیوں مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جو ہمیں تو آل محمد نے یہ چلو جانی بھی ویچ پالو تینوں گئے وہ بھی تاڑی مسجد ہے جانی دا مکان اس مسجد نہ لگا ہے جدو جانی دنیا تو جانا ہے یہ دا مکان سبحان اللہ مسجد نہ ہے کہے انشاءاللہ کہے ویلو مسجد ویچ بھی پورا وعدہ نہیں کردا کوئی گل نہیں تینوں مسجد انتظامیہ راتی بھی رجا کے لے آئیے اونا تیرنا مٹھا مٹھا ہاتھ لگا ہی رہنا میں ایک دن اونا میں جانی تو کار بھی مسجد نہ لا دینی ہے میرے یار نو اللہ پاک صحت والی زندگی دے تے اللہ پاک اس عمر چ کوئی پتر دے میرے یار دی نشانی ہوئے جنہیں بیٹھے جے اج وعدہ کرو اپنی مسجد چ بیٹھے آؤ عزت سب دی کرنی ہے عبادت رب دی کرنی ہے
اچھی بولو عزت سب دی کرنی عبادت میں قرآن پڑھاں گا پھر تساں بولنا میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ دا انسانوں میری عبادت کرو تاکہ تسی تقوی والے پرہیزگار بن جاؤ یہ دا مطلب ہے اللہ سازی تیری عبادت کو کریے فرمایا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم وہ دی عبادت کرو جنہیں تانوں پیدا کیتا ہے بولو پیدا کنے کیتا ہے رزق کنے دیتا ہے اور رزق کنے نام تے ونڈنا ہے اچھا میں تانوں ایک مسئلہ بھی دسن لگا ہے جڑے بندے جمعے تو بعد ایتھے کھانا کھلاندے ہیں نا بھئی جنہ دے پیسے لگ دے انہاں واسطے ایک عظیم گفٹ ہے میں تے جمعے جو دین لگا وہ ذرا اپنے کان الٹ کر لن مینوں نہیں پتا کون کھانا کھلاندا ہے کون مسجد نہ تعاون کردا ہے نبی پاک نے فرمایا جدو کسے بندے دے دسترخوان تے اللہ دی مخلوق بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوندی اللہ عرش عظیم تے مسکرا رہا ہوندا فرشتے پوچھتے نے مولا وجہ کیا ہے اللہ کہندا ہے اے بندہ ہو کے اپنا رزق لے کے میرے بندیاں نو کھلا رہا ہے انہیں مینوں اپنا مقروض کر لیا ہے ہن میں زندگی چیدہ کدی رزق مکن نہیں دے دسو جڑا بندہ اللہ نو اپنا مقروض کر لے انہوں کے شاید کمی رہ سکتی تے جدے عمل تے اللہ مسکرائے وہ ایتھے ہار بندہ کہندے نہیں وہ تیرے لیے میں اتنا کام کیتا وہ ہس کے ہی بکھا دے بندہ کہہ نہیں دیندا کہندا یار ہن خوش ہیں کیوں جی انہیں بندے بیٹھے بندہ کہہ دیندا نا بھی ہن جو ہس کے یار ہسیا ہی نہیں تو ہس کے وہاں وہ آندا اچھا یار میں خوش ہیں وہ اپنے تھوڑے جے چہرے تے مسکراہٹ لیندا ہے بندے نوں سکون ملدا ہے اللہ دی قسم اٹھانا ہے اے جڑا روٹی کھواؤن والا عمل ہے نا بابے لکھوی نے لکھیا تفسیر محمدی چ کہندے نے جیم جنہاں دے کر درویش کھاون تے پھر اوتھے غریبی نے آونا کی جتے ہوندیاں سندیاں نہ ہوئے اوتھے رحمت نے پھیرا پاونا کی اچھا یار خاص دسو جندی تسی لوکاں روٹی کھوان لگے کوئی غریب ہویا کوئی مریا ہے کہہ دا کوئی رزق مکہ میں تو نہ لاہور چکی یوکے سینٹر بڑا مشہور اتھے کوئی چاند خشک مولویاں دا پھیرا پیا ہے وہ بیچارے دوپہر نوں لوکاں نوں روٹی کھواندے سی وہ خشک مولوی دو چار انہوں ٹکرے نے اتھے جا کے انہاں غریباں دی روٹی بند کراتی ہاں مولویہ تانوں لوے مولا وہ تاڑے کو چنگے کام دی کوئی امید نہیں کہ اتھے دوپہر نوں لوکی روٹی کھاندے ہی نال نماز پڑھ دے سی کنے بندے مینوں دس دے اسی دوپہر نوں اتھے کھانا کھا کے نماز پڑھنے سا عقیدہ توحید لب گیا تے ہن بند ہو گئے یہ سارا مولویاں نے اتھے کام کیتا جا کے او نہیں سارے بے نماز آ کے روٹی روٹی کھا کے چلی ہٹ برابر ہاں جی سچی گل کر انہیں بھی ڈکیا ہے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو کسی نے کوئی روٹی کھواندا ہوئے تو انہوں یہ ہو جا مسئلہ نہیں دسنا بھی تو اسے مسجد تے لا دے تو انہاں غریباں روٹی کو کھوانا ہے چلے او غریب نو روٹی کھوانا پتہ کنا اجر ہے اللہ کہندا بندہ مینوں اپنا مقروض کر لیندا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے نے کہا دی اللہ نے کہنا میرا رزق کٹا دے تو اللہ نے کہا بھی جا موسیٰ انہوں کہیں تو رزق کٹاؤنا چاہنا ہے تو اللہ کہندا انہوں کہیں میرا شکر ادا کرنا چھڑا انہوں نے کہا میں کہ میں شکر ادا کرنا چھڑا جنہیں مینوں اینا کچھ دیا ایک بندہ ملے آندہ جی اللہ نے کہا مینوں ایک ورہ مینوں روٹی دے دے موسیٰ علیہ السلام گئے موجہ تھے موسیٰ نبی دی قوم دیاں سی انہوں نے کہا جی ایک ورہ ہی دے دو اللہ کریم نے ایک ورہ دیتا مال انہیں نا لوگوں نے ملے کھوانا شروع کر دیتا روٹی کھوانی شروع کرتی موسیٰ علیہ السلام لنگے وہ دو چار بندے لنگے اسلیم مرگے پائی عباس اگے عبدالرحمان ورگے تائے امین ورگے جنہیں دوست بیٹھے یارہ میری بوری وانڈ دی 10 کلو میرا وانڈ دی یار میرے کو ٹائم نہیں گا میں کام تے جانا ہے 8 بزارہ چ جانا میرا وانڈ دی وہ موسیٰ نبی اندے مولا وہ تا تے کٹ دا ہی نہیں پیا وہ ونڈی بھی جا رہا کھوائی اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ وہ اپنا رزق کٹھا لے کے میرے آنو کھلا رہے آوے میں او دا کیویں مکن دے وہاں
کنے بندے وعدہ کر دے کہ اسی ہفتے چ ایک بندے نے روٹی ضرور کھواواں کرانگے کسے ہاتھ وعدہ کرو چکو ہاتھ چکو یار باروں نہیں ہاتھ کھڑے ہوئے ویکھ لو یار کڈے بھکھے جے تسی ایک بندے نوں میں کیا روٹی دا ایک بندے نوں ہاتھ چکو جانی تو بھی چک تیرا تے میں ویڈیو بناواں گا نا جنوں تو کھوائے گا اے سلیم گواہ انہیں میں نے کیا بھی فیصلہ بعد آکے میرے کو روزہ رکھو تے 5 منٹ پہلو میرے کو پہنچیا آؤ جی تانوں روزہ رکھائیے اے وقاص تے سلیم گواہ جانی دا انہیں میرا روزہ گوانا سی وہ جنہ کار میں بیٹھا سنا پائی فیصل کار انہیں کہا کھا لو اے بھی نہیں جے لبنا تے وہ بھی جنی جن لبنا وہ میں اتھوں ہی روزہ رکھ لیا اے پہنچیا 5 منٹ پہلو پوچھو انہوں 5 منٹ پہلو بولو جب جا کے کہنو آکے آتے ہیں روزہ رکھائیے رکھیا جاندہ ہے تسی آج وعدہ سچا کرو ہفتے ایک دفعہ میں کسے اللہ والے بندے نو ماڑے نو غریب نو پھڑ کے آکھنا ادھر آتے نو کھانا کھواما ہاتھ کرو کو وعدہ کرو اللہ جاندہ وے مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں شہدائے کربلا دا ذکر سننے والوں اپنے دل میں یہ بات ہے کہ جاؤ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اماد جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نے انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا حضرت امام حسن مجتبی مدینہ طیبہ دے بازار چ جا رہے تے ویکھیا کی ہے عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہے ہیں بندہ کتے دے بچے نوں روٹی کھلا رہا وے سید دی نظر پے گئی ہے جو کتے دے بچے نوں روٹی کھلا رہے ہیں سید دی نظر پہ گئی ہے فرمایا بیٹا ایک برکی آپ کھا رہے ہیں ایک گلر نو کھلا رہے ہیں لگے جی میں زر خرید غلام میں 2 روٹیاں لینا میں ایک کتے نو کھلا دینا ایک آپ کھا لینا میں میرے امام دیاں اکھاں ڈول پئیاں امام حسن مجتبی علیہ السلام جڑے والے دوستا نواسا رسول ہے زہرا دا لال ہے حیدر قرار دا بچڑا وے کہن لگے جناب اعلیٰ میں ایک روٹی نو کھلا دینا ایک آپ کھا لینا وی نبی دا پیارا نواسا ہے فرمایا اپنے باغ دے مالک نو بلاؤ جدو باغ دے مالک نو بلایا وی فرمایا باغ بیچنا وی کہندے جی آقا اساں بیچنا وی کنے دا بیچنا آل رسول اینے دا بیچنا وی سید نے باغ خرید لیا وی پوچھیا غلام بیچنا وی کہندے جی باغ وکیا تے غلام بھی بیچنا وی کہندے کتنے دا اتنے دا باغ بھی لے لیا غلام بھی لے لیا وآل رسول تیری سخاوت تو قربان جاواں ہاڈی شان تو قربان جاواں امام حسن مجتبی علیہ السلام اگے بڑے نہیں باران کے غلام دے سامنے اعلان کر دینے کہندے نے اللہ والے آؤ غلام ہو جاؤ آج تو بعد تینوں آزاد کیتا تے باغ بھی تیرے نام لاٹ کیتا ہن ایمان نہ دس نوکر ہوئے انہوں 2 خوشیاں مل جاون ایک غلامی تو آزاد ہو جاوے تجھا باغ بھی دے نام ہو جائے تے کنی خوشی دا عالم ہوئے گا تے وہ باغ دا مالک بن گیا تے نور ہون لگ پہ آوے تے امام حسن مجتبی فرمان دینی نوکرا تینوں خوشی نہیں ہوئی تینوں آزادی بھی لب گئی ہے ساری عمر دی روٹی بھی لب گئی ہے تے ساری عمر باغ دا مالک بن گیا میں کہندے خوشی تے بڑی ہوئی پر آل رسول میں رو اس واسطے رہاویں میں ذات دا نوکر ہوں تسی میرے دینی مہربانی کیتی ہے تے میں تے اس قابل بھی نہیں تے تسی خالی آزادی دے دو تے بڑی ہے تے باغ اپنے کو رکھو میں تہاڈی غلامی کراؤں فرمایا نہیں تو ذات دا نوکر ہو کے کتے تے رحم کھا رہاویں میں جنت دا سردار ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ ایک روٹی کھواندہ ہے اجر لبا ہے آزادی بھی لب گئی تے باغ بھی لب گئی روٹیاں تے 2 بھی کھاندا تے کھائی جانیاں ڈیڑھ بھی کھا جانی ہن مینوں سمجھ آئی ہے جڑے پرانے زمیندار بابے ہوندے سی نا یا پرانے بندے اس وقت تک روٹی نہیں سی کھاندے جب تک کسی نوں آواز نہیں مارنی آندے یار ادھر آ بیٹھ کے روٹی چاہ پیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر دے 4 دروازے سی اس وقت تک روٹی نہیں سی کھاندے جب تک کسی مہمان نوں پڑھ کے گھر نہیں سی بٹھا وایا کرو ملک ریاض کیوں بچیا ہوندہ ہے ملک ریاض بیریا کا مالک سیال کوٹ دے ایک پنڈ چ پیدا ہویا
انہیں 7 بندیاں نو کھانا لایا سی سیالکوٹ انہیں بندیاں نو انہیں کہا ہوٹل والوں بھی یہ روٹی کھوایا کرو پیسے میں دوں اج او دے دسترخوان تے لکھاں بندے روٹی لکھاں تے ایک مینوں مسئلہ بندہ کہنے لگا او جی انہیں انج بھی کیتا وہ انج بھی کیتا میں کہا جو بھی کیتا ہے اللہ دا صدقہ رد البلا ہے جتنا مرضی گناہگار ہوئے صدقہ اللہ دے غصے نو ٹھنڈا کر میں مبارک بات دینا جڑے جمعے تو بعد کسی نو کھانا کھواندے ہیں نا وہ کوئی عام بندے نہیں کتے تانوں نظر آؤں انہاں دا متھا چومیا وہ اللہ دے پیارے نے اللہ انہاں نو ویکھ کے مسکراندا ہے او بولو جنوں اللہ ویکھ کے مسکرائے وہ کو عام ہوندا اللہ مسکرا پیندا عرض کرنا چاہ رہا میں جے تک تیرے سامنے شہادت حسین دا تذکرہ نہیں کیتا کہ آؤں میں چاہنا سا پہلو آل محمد دا تذکرہ دساؤں کہ جو آل نبی کر دے ہوں جو کر لو ناؤں عرض کردہ پہ عزیزان من شہدائے کربلا نو ماننے والو جڑولے دوستا امام علی مقام نے ویکھے آوے امام مسلم بن اسیل جڑولے دوستا کوفے دے اندر پہنچ چکے نہیں عرض کرنا چاہ رہا میں لوکاں نے کہ آقا خط لکھ دو حسین ابن علی کوفے دے اندر آجن میرے امام نے خط لکھ دیتا ہے آقا کوفے دے لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں تے تسی جلدی آ جاؤ میرا امام مکہ مکرمہ تو 9 ذوالحج نو عرض کرتا حج چھڑ کے تے جناب عمرہ مکمل کر کے تے امام دوستا کربلا ول جا رہا ہوئے سنیے ذرا دھیان دے نال جڑولے امام علی مقام نو ماننا پاک نو ماننے والو شہدائے کربلا دا ذکر سنوا لیو اے بھائی وقاص تے میں تایا امین تے بھائی سلیم اسی حج کر کے آئے ہوں تے سانو پوچھو جدن اسی احرام بن کے منا جانا ہوندہ ہے تے رات نیند نہیں ہوندی خوشی نال کہ اساں سویرے حج پڑھن جانا میں تے منا دے وچ جناب بیالا پاویں سویرے 11 بجے پہنچیے ساری رات احرام پا کے انجے پھر دے رہنے ہوں کہ یار کدوں گڈی آوے تے اسی منا جائیے تے جدوں منا دے وچ پہنچ جائیے تے پھر اگلے دن دی سانو خوشی ہوندی ہے کہ اسی عرفات جانا ہے ساڈے گناہ معاف ہو جانے نے اسی حج پڑھنا میں اس دن بڑی خوشی ہوندی حاجیاں نو جس دن عرفات دے وچ عصر تو بعد ہر حاجی بار پہاڑاں تے نکل کے رو رہا ہوندا ہے اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے امام حسن مجتبی جنت دے سردار نے پر 25 مرتبہ عرفات حاضری دیتی ہے امام حسن مجتبی نے 25 مرتبہ عرفات میں حاضری دی اور یہ حاجی صاحبان جانتے ہیں عرفات جڑا کدی نہیں رویا عصر والے وہ بھی رویا شام تک دعائیں منگی جاندے نے حاجی صاحبان روئی جا رہے ہوندے ہر بندہ جولی چک کے مانگ کے مولا آج میں نو معاف کر اللہ تیرے دربار میرے گناہ چھوٹے تیری رحمت وٹی اللہ دی قسم و منظر ہی کچھ اور ہوندا جدو امام مسلم نے خط لے کے آوے امام حسین جڑے والے کربلا جا رہے نہیں ادھر یکم محرم دا دینے امام کربلا پہنچ دے پہنے ادھر امام مسلم دی شہادت ہو چکی ہے دونوں سید بچے شہید ہو رہے نے اللہ کرنا چاہ رہے ہیں قاضی شرح نو کہہ رہے ہیں قاضی جی قاضی جی میں آسی اپنے ابو دا لاشا ویک سکتے ہوں عید دا دیاڑا وے امام مسلم دے دونوں بچیانو اپنے ابو دے لاش دے قریب جان دی اجازت نہیں گی قاضی جی اسی مدینے والیانو کی جواب دوانگے اسی اپنے ابو دی انگلی نہ لگ کے آئے ساں اجڑ کے جا رہے ہیں واسدے آئے ساں اج نہتے جا رہے ہیں خالی ہاتھ جا رہے ہیں آدھے بچیوں میں کیا بتاؤں نہ جی میں نہیں جا سکتا ابن زیاد سپاہی کتے گرفتار نہ کر لن کہندے یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے آندے نے ہوئی بات نسنی ہے اسی یتیم مسافر امام مسلم دے بچے آل عقیلہ خاندان رسول علی دے خاندان دے بچے جدو اینی بات ہوئی ہے قاضی دیاں کھاں ڈول پہیاں نہیں میں مجبور ہوں بچے ہو تسی جا سکتے ہو دروازہ دار العراقین تو بچے چلے نہیں تی رات داوے لائے درخت دی اور چرات گزاری سویرے سورج دیاں کرنا نکلیاں کافلہ جا چکے آئے بی بی کون بی بی کون بی بی کون وے بچے ہو سورتاں دے شہزادے لنگ دے جی
آؤ ذرا ہن آل محمد دا درد بیان کر جاوان آخر سرکار مدینہ دا چوکیدار آیا ہے لیل پوری آؤ فیصلہ آبادی ذرا درد نہ سن خودو سیدادیاں دی شہادت دا واقعہ آوے دونا بچیانو بی آندی دے بچیوں کون جی کوئی عطا پتا دسو دے کوئی حسب نصب دسو نہ دے بی ہی پوچھ دیئے ساڑا حسب نصب بڑا اچائی اسی آل رسول بی گل نہ لایا گھر لے گی نہ لایا دلایا ماں والا پیار دیتا ہے ادھی رات داوے لائے بچے بڑ بڑھائے ہائے ابو جی ابو جی ابو جی مسلم دے گرد چے جنہوں حارس دے گھر چراؤں فرماؤنی جاؤ ہار سالانت کھٹ لیو دنیا دیا کتے آؤ آل رسول تے ظلم کی تاوے جدو بچیانو تھپڑ مارے آؤ بی آڑے آگی آندی ارے حیاء کر اللہ اسالکم علیہ حجرن اللہ المعدد بالقرباؤ بینا دی شان چو قرآن اترے آئی بے ناماری بے حیاء کر ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورکوں کو زمین پر نہ گرا بسر بس زمین سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے بات تمغمگین نظر آتی ہے ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورکوں کو زمین پر نہ گرا ایتے سکول دا ماسٹر ہوئے بندہ کبھے پیس لے گیا نہیں آیا ہو اگلا دن آیا نہیں آیا ہو ماسٹر چھڑی اٹھا لیندہ ہے بچے رون لگ پہندے نہیں ماسٹر چھڑی رو پہندہ پترہ بول کیوں رویا میں اندہ ماسٹر جی اسی یتیم ہیں ساڑی ماں لوکاں کر کم کر دی ساڑا پیٹ پالے یا سانو فیس دے مارے تو مارا ماسٹر بھی سر تے آت رکھ دائے اترنا روی میں تیرے سر تے آؤں تو سکولے آؤنا خرچہ میں کرانگا انہا ظالمہ آل رسول تے ظلم دی خیر کر دیتی ہے یتیم آل محمد دے بچے نے حارس تھپڑ مارے آئے کہتا میں تلوار لے کے سار لاؤں میں ابن زیاد کو انعام لاؤں کوفے دے گورنر کو انعام لمانگا جدو اتنی بات تیار ہو گیا وے بڑا چھوٹے نو گل نہ لا کے آندہ ہے آننے آمیراؤ ابو اللہ پیار دیواؤ آندہ ایک گل مننے گا حارساؤ میں تیرا احسان یاد رکھاں گا حارس کہندہ بول کہندہ میں نانا رسول کے جناب اللہ تیرا احسان ترا دوانگا میرے احسان مان لائے کہن لگا بول کہندہ اور کچھ نہیں مانگدہ صرف میری آنکھاں دے سامنے میرے ننے ویر نو نہ ماری پہلے میرے تے حملہ کر لاؤ بے تو ویر دی تڑپ دی ہوئی لاش نہیں ویکھی جانی تو جو میرے والی نان اللہ و اینا الہراجیون جدو سید آدھے آدھے تذکرے نہیں انان اللہ کے میں شیری پردہ ساؤ اج کھانا ویکھ لو ویر ویران دے دردی ہوں دے ویر ویران دیا بھاما اوے باپ سران دے تاج محمد ماوان ٹھنڈیاں چھاما اوے کلاہت تو بنی سکدا تے سجا کھبے نو تو دا او ویرا باج محمد بخشا کون کسے نو رودا اوے کلاہت تو بنی سکدا تے سجا کھبے نو تو دا او ویرا باج محمد بخشا شیخ افتقار اٹھ کے آیا آدھا میرے ویر دینوں مر گئی ہے تے مولوی جی دعا کریا جائے سنو اللہ صبر دے وے دین پہ بھی تے میرے پرا دینوں میں ہو لوکو انو پرا کہندے نے آندے نے دنیا جشالا مرن نویر کسے دے شالا پچھڑن ویر کسے دے
نہ ہون نہ مانیا بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے من ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو جدرے لگے میری آنکھیاں لایا ہی ساون وہ دیگر ویلے جد کڑیاں اب اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون او شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ادھر امام دے دونوں بچے شہید ہو گئے نہیں ادھر 10 محرم دی رات ہے امام زین العابدین کربلا جانے کہندے پپی روندی کیاں وے کربلا وچ حسین دی پھپھی ہے امام زین العابدین دی پھپھی ہے حسین دی بہن زینب ہے فاطمہ دا دودھ پین والی نبیاں دے سردار دی دوتری ہے آدھی وے پترا کی پوچھے آئی پھپھی روندی کیاں وے گود وچ پترا دے لاشے نہیں پرا دے بچیاں دے لاشے نہیں خاندان کٹیا 10 محرم دی رات خیمے اٹھڑے پے نہیں ہر طرف لاشاں دے ڈھیر پے نہیں تے مدینے والے منہ کر کے آندی ہے نانا جی اج آن کے ویکھو نا جنہاں نو کندیاں تے سواریاں کران دے دو اج تاڑی امت نے انہاں دا حال کی کر دیتا وے حسین کٹیا پہ آج سرے حسین نے دے چڑے آئے جدو بی بی پاک نو کہن لگے بھی روندی کیوں وے پترا لوگاں دیاں پہنا اجڑن پر آیا جاندے نہیں ویر آ جاندے نہیں ماپے آ جاندے نہیں تلاسے دے دے دیئے سی تیرے سر تے آؤں ایک گل دسا 20 سال ماپے آندے کار رہندی تے ویرا ماپے دے کار نہیں رہندی تے 40 سال سوریاں تے رہندی 8 بچے جم کے جوان کر دی ویاہ دے دی تے ہڈیاں دی موٹ بن کے جدو جنازہ تردہ ہے تے سورے آندے نے پیچھے آڑ جو اے دے پیکیاں نو کبو اپنی تینو قبر چلاون عورت ذات ہر جگہ تے لوگ کی نہیں دی ماپیاں کروی پردے سر تے سوریاں کروی پردے سر آج علی دی تی کربلا چے آدھے میں اپنیاں دیانی کوئی دعا کردار نہیں اللہ میری زندگی اینی لمبی کری کہ میں تیاں دے توکنا ویکا تے سوگی ویکا تے ننو اپنے گھر بے جانا ذرا لوگا ماپے جدر مار جان دینے تیاں ادھر ہی مار جان دیاں جے دنیا جے دکھاں جو گیاں ہی رہن دیاں نے میں جملہ کمانگا آدھی لوگاں دیاں جدو جڑن اپنیاں میرے پہنا جمعہ پڑھنا یہ عورت ذات نو کدینہ ستاویں ایک ہی کھٹ دیاں نے 8 بچے جم کے بھی قبر ویچ پہ کے لوندے نے کیا عورت ذات کی زندگی جنہاں نو ساری عمر دے دے دیئے وہ آج نبی سمجھ دے آج نبی سمجھ دے اللہ کی قسم ایک قبر پہ میں کھڑا تھا جنازہ پڑھایا تو مجھے دور سے بندے نے کہا مولوی صاحب ایک مسئلہ بتاؤ میں کہا بول ہندے سردار صاحب دی نوئے تے قبر چکاؤن لاوے تے سارے بندے ہندے جی تے پران واز مارو پیون واز مارو کتنی دیر میں روتا رہا چودری صاحب دی ویلی دے وارس جم کے بھی بے وارس زمین دے وارس جم کے بھی دیئے لوکاں دیاں جدو جڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پکے وفات نہیں جاندیے سبے پیڑانے مندیاں پر مندی پراواں دی پیڑ او پہنا کیویں جیوں دیاں مر کے جناہاں دے ویر او
پتر موئے نہیں بول دے ناصرہ پاویں ہو کے مرن بغیر او شالا مرن ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بہنا جس بین داویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا انا للہ و انا الیہ راجعون عرض کردہ پیا مسلمانوں جدو 10 محرم دا دین کوئی عام دن نہیں یکم محرم نو کربلا پہنچے نے سید پوچھیا کیڑی جاویں آقا میدان کربلا ہے فرمایا ڈیرے لا دو اے ہو میری آخری آرام دائے میرے نانا رسول نے فرمایا سی میرا حسین کربلا چ شہید ہوئے گا میری شہادت دا ویلا قریب آ گیا وے ادھر دوستہ ابن زیاد دے سپاہی 4000 دا لشکر لے کے میرے امام دے سامنے کھڑے ہو گئے نہیں سنیے ذرا دھیان نال عمر ابن سعد آیا 4000 دا لشکر لے کے آیا وے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو دوست عرض کرنا چاہ رہے ہیں حال محمد کا تذکرہ سننے والوں شہدائے کربلا دا ذکر سننے والوں ساتھ تک سید مذاکرات کی دے نہیں پھر جناب شمر زیل جوشن آیا وے کہتا نیرے برات تے پارا لا دو ہارا جہان پانی پی سکتا وے مگر آل محمد پانی نہیں پی سکتی تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانا میرے بھی ود ود دیتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جدو دوستاں آل محمد کے چشم و چراغ حضرت عباس علمدار حسین دا ویرے حسین دی تجی ماں دے وچوں وی ذرا سنیا جے دھیان دے نال حضرت عباس علمدار نے چڑلے باندھے دیے بھتیجی نے پانی لین بھیجے آوے مگر ساکیے پانی نہ لیا سکیا ظالماں نے بازو کر دیتے نہیں سیدہ زینب ویر دی لاش ویکھ رہی ہے جدو دوستا بازو کٹے ہوئے نہیں حسین دی بہن بولی میری پپی ایک گل کراؤں ذرا کربلا دی ریت پھولیے بچوں پانی دا قطرہ نکلے نمی والا ذرا درد مندو ایدر میرے التحان کرے آجی ہن میں تانوں ایک نقشہ سمجھانا چاہنا ہے ذرا لفظ سنن والا ہے اینج کر کے بی بی پاک نے ریت پھولی تھوڑی جی ریت کٹ کے بی بی پاک نے اینج کپڑے دے اندر رکھی ہے تے جناب جڑے پھٹ دیتا ہے کہ ریت جو پانی دا قطرہ نکلے تے ذرا تصور چ جاؤ تھلے 6 مہینے دے بچے دے ہونٹون حسین دا پتر 6 ماہ دی عمر لاما عیسان لئی ظہیر اپنا واقعہ کربلا میں یہ جملہ بولتے تھے ان ظالموں نے 6 ماہ کے بچے کو بھی نہ بخشاؤ سنیے اس طرح نبی حسین ابن علی کے نبی لال کے منہ پہ جللے پھپی تے پہن نہیں اینجے پانی نے چوڑے آئے مگر ریت خشک کربلا دی کوئی نمی دا قطرہ بھی باہر نہیں نکلے آؤ ہاں دی میرے ابا حضور سنیا میں تاڑی ماں فاطمہ اپنے ابا نو بڑی پیاری سی ہاں میری دی میری امی فاطمہ دنیا چ اپنے نانے نو اپنے ابو نو بڑی پیاری سی تاڑے نانا رسول نو بڑی پیاری سی ہاں میرے ابو جی پھر ایک گل کراؤں سنیا میں میری امی فاطمہ نو نانا رسول نے کدی موڑیا نہیں سی ہاں میری دی میری امی فاطمہ نو میرے ابا نے میرے نانا نے کدی موڑیا نہیں سی تے ہاں میرے ابو جی سنیا اے بھی ہے میرے نبی نے فرمایا دی جنہیں میری دی نو خوش کیتا ہویا انہیں میں محمد نو خوش کیتا ہے ہاں میری دی میرے نانے دا یہی فرمان ابو جی آج میں نو ہی خوش کرو اور نبی دی دی ہے میں دے نواسے دی دی میرے ویر نو پانی پلا کے لے آؤ کوفیاں نو کہو نا کہ میرا قصور جو بھی ہے مگر میرے بچڑے کا کیا قصور ہے کہتے نے بیٹی جنہ اپنے نانا رسول دا حیاء نہیں کیتا ہو جدہ کلمہ پڑھ دے نہیں جنہ اپنے نبی دے نواسے دا حیاء نہیں کیتا ہو وہ تیرے ویر دا کیا حیاء کرنگے مگر میں لے جانا بھی یہ ایک جملہ پیش کرانگا ذرا سنیے عزیزان من پہنا دنیا چ بڑیاں درد والیاں خودیاں نہیں کدوں ویران دے درد برداشت کر دیاں نہیں میں ویکھیا بیوی نو تھپڑ مارو 8 دن نہیں بول دی سارے شریکے نو دس دیئے میں نو ماریا سو میں نہیں رہنا پہن جگ چ ہو رشتہ ہے جنو تھپڑ
مار بھی لئیے سویرے روٹی اگے رکھ دے دیوں سویرے اگے روٹی رکھ دے دیوں اور میں ویکھیا ہے بھرا پینوں 5 گز سوٹ نہ دیون تے پینا ٹیلی فون کریے ویر خیر پین میں رضا باتوں بول رہے آئی میں گلشنے یاد چو بول رہے آئے بے ویر ایس والے پین جڑا ویر تیرنا بول دانی آج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ٹیلی فون بند ہون تو پہلا دیئے ویرو مینو ماری نہ سمجھے آجے ویر دا کفن میں لے کے آؤنے آخری جوڑا میں لے کے آؤنے تو 5 گز نہ دے پہنا 18 گز لے ہوں دیانے پانڈے مانجن والیاں پہنا بھی آن دیئے مینو ماری نہ سمجھو پراہت آخری سوٹ میں لے آؤنے جو میں سردار امیر حمزہ دی لاستے میرے نبی دی پھپی کھڑی ہے آن دیوے میرے پتر محمد اب میری چادر میرے ویر دی لاستے دے میں حسین دی پین کربلا ویچے ہاندی ویراؤ کتے امی فاطمہ نوے نہ کمی لوکا دیاں پینا کفن لے کے ہوں دیاں نہیں علی دی تی لاگے ہوں لگ گئی ہاندی سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبورے کتھوں لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ پتہ نہیں حسین دی لاش کنے دفن کرنی ہے پین لاگو لنگ گئی پرا لنگ گئے پتر لنگ گیا تیرا جملہ بڑا درد والا ہے آدھی سر میرے ہوئی جوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کیویں کڈاواں اج قبر میں تیری پین بڑی مجبوری ذرا تصور سے سوچو سیدیاں لاشاں پیاں ہونگیاں پین کیویں چھڑ کے تری ہوئے گی ذرا 10 محرم کی رات سوچیں خولی ابن یزید سر حسین نیزے تے ٹنگے جدو سار جدا ہویا سر تن تو تے سید دی زید نبی اللہ اکھاں چوانسو ابن زیاد دے سپائی نے شمر پلید بئی مان کے ودیا امام زین العابدین تے حملہ کر لگے زین بندی نام مار میرے ویر دی آخری نشانی میرے حسین دا ایک پتر بچیا بیمار نام مار وے ظالمان امام زین العابدین بچے کربلا میں اور ساری زندگی وقاص بھائی مسجد نبی میں امام زین العابدین نے حدیث پڑھائی ایک دن کسی نے پوچھ لیا حدیث پڑھاتے پڑھاتے شاگرد نے یا امام ہر وقت میں نے آپ کو روتی دیکھا ہے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا کہتے قرآن نہیں پڑھا کہتے پڑھا ہے کہتا سورہ یوسف اس پارا 12واں رکوع 12 یوسف دا ایک پتر یعقوب نبی دا کواچیا یوسف یقین نہیں شک کے پتہ نہیں اللہ کو چلے گیا ہے شک وچ نبی 40 سال رویا ہے اکھاں سفید ہو گیاں آج جڑی کالی ہوندی نا وچ اکھ یہ بھی سفید ہو گئی رو رو کے کہن لگے گواچیا ہے پتہ نہیں کہ اللہ کو چلے گیا ہے شک وچ نبی انہیں سار ہویا ہے تے میں تے اکھاں دے سامنے خاندان کٹدا ویکھیا مجھے پوچھتے ہو کہ امام زین العابدین کیوں روتے تھے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے طریق کی کتابوں میں امام کی آنکھوں سے آنسو نکل کے نشان پڑ گئے روتے رہتے تھے اور کیسے نہ رو مجھے بتاؤ نا کیسے نہ روئے یہ اونٹ کا ایک قدم کٹا تھا پاکستان میں تو میں حج پہ تھا تو ساری دنیا نے کہا ہائے جی اونٹ کے قدم کاٹ دیا ہائے جی اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی میں کہتا ہوں اونٹ کی ٹانگ کاٹنے پہ اتنا بولے ہو جہاں نبی کی آل کٹ گئی ان پہ کوئی لفظ نہیں بولے کبھی سوچو تو حال محمد کو عام مظلوم نہیں ہے مظلومان کربلا شہدائے کربلا کو عام مظلوم نہیں ہے امام زین العابدین ذرا سنیے شہدائے کربلا جب دنیا سے گئے اپنی بہن زینب بن حسین نے آخری خطبہ دیتا 10 محرم کی رات ہے صبح سورج چڑھنا ہے محرم دا تے کہنے لگے بہن جاننی ہے میں کون آخری لفظہ تک دبا کرانگا ہاں میرے بھائی جان میں جاننی ہے تو میرا ویر ہے میری امی فاطمہ دا دودھ پین والا حسین ہے
میری بہن کل ایک جاننی ہے میری امی فاطمہ دے کفن تے کسے دی نظر نہیں پئی ہاں بھائی جاننی ہے میری بہن کل جدو ویر دی لاش ویکھیں بے پردہ باہر نہ آویں فرمایا میری بہن بے پردہ باہر نہ آویں کہندی ویرے تے دنیا مسالاں دوے گی میاں صاحب فرماندے نے کچا رنگ للاری والا محمد والا وہ جڑا چڑھیا تیرے نہ لیندہ جنہ قبلی والے دارنگ چڑھیا بلال کولیا تے لیٹیا نہیں لتھا حبیب سولی چڑھیا نہیں لتھا حسین کربلا دی تب دی رہت تے لیٹیا سید نماز نہیں چھڑی قرآن نہیں چھڑیا حسین دی پین زینب حاکمہ دی تی حیدر کرار دی پچڑی نبیان دے سردار دی دوتری نے خاندان کٹ داوے کھیا امی پاپاں دا گلشنو چڑھ داوے کھیا بابے علی دا باغ کٹ داوے کھیا زہرہ دی تی ویر دا سارنے دے چڑھے آوے کھیا سید دی تی نے پردہ نہیں چھڑیا یہ تھی آل محمد ان کا کردار تو پڑھو ہم نے بے پردہ عورتوں کو بازاروں میں کھڑا کر دیا مہندیوں میں کھڑا کر دیا بے پردہ ہم نے بیٹیوں کی فلمیں بنانا شروع کر دی بہووں کی اور ڈھولیوں میں بٹھا کر کیمروں میں لانا شروع کر دیا یہ تھے سید جنہوں نے سب کچھ لٹا تھوڑا سا سفر کیا نا تو سر حسین ایسے سامنے ہیں تو زینب پاک دی سواری روک گئی یہ واقعہ کربلا کا تھوڑا سا حصہ سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں جب رکی نا سواری زینب کی تو شمر ذی جوشن اور خولی ابن یزید کھڑا گیا کہندہ زینب چل دی کیوں نہیں کہندہ میں نے دنیا چکو پہن وکھا ویر دا سار سامنے ہوئے تے پہن تور دی ہوئے کہندی میں نے تورنا ہی نا تے میرے ویر دا مکھڑا آگے نو کر لے حسین ویکھ کے میں تو تریاد نہیں نہ جاندہ کیسا وہ منظر ہوئے گا یہ تے پہنی جان دی ہے نا پتر ہی جاندہ ہے اسی تے صرف سنا ہی سکتے ہیں تے سونی سکتے ہیں نا اسی تے درد ہی صرف رکھ دے ہیں نا جنہوں درد ملے اسی انہوں تے درد دا کی عالم ہو ہم درد دل رکھنے والے رو پڑتے ہیں وہ ان کو تو درد ملا تھا ہم تو صرف درد بیان کرتے ہیں تو سر جدو اگے گیا نا تے سونے دی تھالی ابن زیاد دے سامنے رکھیا تے چھڑی لے کے نا کر کے میرے حسین دے ہوٹا تے بھاری تے نبی پاک دے ایک سیابی کول کھڑا سی کہدا بدبختا میری جان کر لا پر نہ ہوٹا تے چھڑی نہ مار میں مصطفیٰ نو چب دے ویکھے مصطفیٰ آج پہ بڑی گرمی تھی تو میں حجر اسود کو چومنے گیا میں پیچھے آ گیا میں کہ یار نہیں چومیا جانا تھوڑا سیڈ تے ہو کے میں روما پہ میرے نال بندے سن کافی کہنے مدنی صاحب روئے کیوں کہ یار میرے دل میں خیال آ گیا ہے اس پتھر کو چومنے کے لیے ہم کتنا مر رہے ہیں دکے لگ رہے ہیں جان جا رہی ہے میں نے کہا کیوں یہ رو رہے ہیں میں کہنے لگے بتاؤ میں کہا یہ پتھر کو مصطفیٰ نے چوما ہے تو ہم اس کو چومنے کے لیے اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں حسین کتنا پیارا تھا جس کو نبی بار بار چومتا جس کو مصطفیٰ نے بار بار حضور گردن کو چومتے تھے ہونٹوں کو چومتے تھے پیشانی کو چومتے تھے اور جس حسین کو پیاسا مارا نا حضور نے اپنی زبان نبوت چسا کے کہ اللہ میرے بچے اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس وہ دوتیاں دا دکھ کتھے برداشت ہوتا ہے نواسی نواسی تو نواسی ہوتے حضور کے بیٹے حضور نے اپنے بیٹے بنائے ہوئے اور یہ آخری بات ہے اپنے دل میں لے کے جانا گرمی میں آپ آئے سلوٹ کرتا ہوں آپ کو آپ اتنی محبت سے سننے آئے فیصلہ بھادیو درد حسین لے کے جاؤ اپنے دلوں میں آل محمد کے ساتھ مل جاؤ آل محمد کا ساتھ دو آل محمد کو مظلوم مانو اور ہر نماز میں ان پہ درود پڑھا
کرو، ہر گلی میں ان پہ درود پڑھا کرو، دیواروں پہ لکھا کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ درود عام کر دو۔ سنیے ذرا دھیان سے، اب کربلا سے نکلے حسین تو رستے میں ایک بڑیا خاتون کہتی ہے مینوں ذرا علی دی دیدہ خیمہ تے وکھانا، تے کہنے لگے بی بی سیٹ تے ہو جانے کہا میں تیرے سرے لگا گی مینوں وکھا، تے جڑے والے بی بی اندر داخل ہوئی نا، سیدہ زینب نو کہنے لگی لو بی بی پاک اے تھوڑی ہیں کھجوراں تے پانی لے کے آئی قبول کرنا، تے بی بی کہنے لگی نہیں میں نہیں دیر تو چلی ہیں تے مینوں کسے پانی نہیں پوچھیا، تے تو کتی نہیں جرت کر لیے تے تو کتھوں آئی ہے؟ کہنے لگے بی بی مینوں رات کسے دسے آؤ ایتھوں علی دی تھی لنگنا ہے، فاطمہ دی تھی نے لنگنا ہے، مینوں رات نیند نہیں پئی، کتے قیامت نو حسین دی ماں فاطمہ ہے نہ کہے نی تیرے بوئے تو میری تھی پیاسی لنگی سی، میری دی پیاسی لنگی سی، پانی پیش کیتا مگر واہ سیدو آئی سلوٹیو پانی کتنے دن دے پیاسے نے دیکھیا ہوئے تے کون پوچھدا ہے کتھوں آیا ہے؟ کہنے لگی پانی تے کھجوراں لے آن والی ہے، پہلے میں نو دس کتے صدقہ دے نہیں دے تھے آل محمد سب کچھ لٹ چکا ہے، خاندان کٹ گیا ہے، بی بی پاک کہہ دی میں نو دس کتے صدقہ دے نہیں، تے کہنے لگی بی بی سب کچھ لٹا کے بھی شریعت یاد ہے، کہہ دی میرا خاندان لٹ سکتے نے، میرے نانے دا دین تے نہیں نہ لٹ سکتے، میرے نانے دا دین تے آج کتنے سید جو مرضی کھلا لو، پاکستان چٹ پٹیا تنو سید لبے گا، جو مرضی کھوا لو وہ پوچھتا ہی نہیں بھی صدقہ ہے جدی مرضی شے قبضہ کر لے جو مرضی، وہ سید تھے جنہوں نے کربلا میں سب کچھ لٹا کے بھی کہا مینوں دس کتے صدقہ تھے میرے نانے نے شریعت سے سید سے صدقہ حرام کرا، حلال حرام کی تمیز کرنے والے کو سید کہتے ہیں، حلال حرام کی حدودوں کو ماننے والے کو سید کہتے ہیں۔ اور بتاؤ اس دور کا سید حسین ابن علی، اس دور کا سید خاتمۃ الزہرا کا لال حسین ابن علی، اس دور کا سید علی کا بیٹا حسین ابن علی، اس دور کا سید عباس ابن علی، اس دور کا سید امام زین العابدین ابن حسین ابن علی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس دور کی سیدہ زینب بنت علی اتنے اونچے نسب کی مالک ہو کر کہتی ہے میرے نانا نے حد لگائی ہے، سید یہاں سے آگے نہیں گزر سکتا۔ جب اس دور کا سید شریعت کو توڑ نہیں سکتا، آج کا سید توڑے تو سید کہلانے کے لائق نہیں۔ تم فلموں میں نام لکھاتے ہو فلاں سید، ڈراموں میں لکھاتے ہو فلاں سید، بے پردہ عورتوں کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہو میں سید، یہ سید۔ آج کی عورت چہرے کا نقاب اتار کے پوری دنیا کو دکھائے آنکھیں میں سید کو مانتی ہوں، کیا تم نے مانا تو زینب نے ہے، ساری لاشیں دیکھ کے بھی چہرے کا نقاب نہیں اتارا، خاندان لٹ گیا سید کا۔ اور یہ سید میں ترجمہ جو کرنا ہونا میں یہ دل بے حسینی ہے، یہ جان بے حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بے حسینی ہے، نسلوں کو غلامی کا اعزاز میسر ہے، میرا باپ حسینی ہے، میری ماں حسینی ہے، میں نے گلشن حیات میں آ کر دیکھا سبحان اللہ مسجد میں اوہ ہر نمازی حسینی ہے، سارا شہر حسینی ہے۔ ہم تو
تو آل محمد کے چوکیدار ہیں اور دنیا کو بتایا ہے کربلا میں سید نے صدقہ نہیں کھایا، رستے میں کھایا نہیں ہے، دنیا کو بتایا ہے سجدہ اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، دین اللہ کا ہے، شریعت مصطفیٰ کی ہے، یہ سب کچھ اللہ رسول کی لیے ہے۔ اور سنیے یہ کربلا میں ہمیں سبق ملا ہے، جتنی مرضی مشکل آئے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور مولا علی پاک نے ہر میدان میں اللہ کو پکارا، اللہ نے کہا علی، ہر میدان میں علی نے مجھ کو نہیں چھوڑا اور میں نے پھر کسی میدان میں علی کو نہیں چھوڑا، جا تاریخ اٹھاؤ، علی جس جنگ میں گیا ہے فتح ہوئی ہے، کیوں؟ علی اسد اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میدان میں مجھے پکارے، مجھ پہ یقین رکھے، میں دی کانڈ نہیں لگن دیندہ۔ اس کا مطلب ہے علی کس کو پکارتے تھے؟ ہاتھ کھڑے کر کے اونچی بولیں ذرا۔ اچھا تمہیں قسم ہے اپنے ماں کے دودھ کی طاقت سے تم نے بولنا ہے، مولا علی پاک کی شان بھی بلند ہوگی، اللہ کی شان بھی بلند ہوگی، میرا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ میں اتنی دور سے آیا ہوں، دیکھیں میرے کپڑوں سے پسینہ یہ نیچے ممبر پہ پانی کھڑا ہے، اتنا نبی پسینہ جناب جی جا چکا ہے، اور میں پھر بھی بول رہا ہوں، اتنی گھبراہٹ ڈاکٹر نے جب مجھے منع کیا ہوا ہے آپس میں بولنا نہیں، میں پھر بھی بول رہا ہوں، آپ نے دوبارہ کہنا ہے۔ علی جب نئی بازار میں گئے تو مصطفیٰ کو لوگوں نے کہا لاؤ اپنوں کو، مصطفیٰ نے انصاریوں کو پیچھے کرا اور علی کو آگے کیا۔ جب علی آگے گیا بدر فتح ہوا، احد فتح ہوا، خندق فتح ہوا، علی ہر میدان میں فاتح۔ خیبر میں میں اس دفعہ گیا حج پہ، پھر میں غزوہ جناب علی سنے خیبر کے قلعے کو دیکھنے گیا، خیبر شہر کو دیکھا، میں کہا علی نے جہاں فتح حاصل کی، جہاں نبی نے جھنڈا دیا میں دیکھ کے آؤں۔ لوگوں سنو، اب میں کہوں گا تم نے لفظ اللہ پہ بولنا ہے، بولو جتنی بڑی مشکل آئے علی پاک کی ادا، علی پاک کا کردار کیا ہے۔ ہر میدان میں مولا علی پاک نے کس کو پکارا؟ یار لفظ اللہ کہنے پہ کسی کو اگر تراز ہو تو اپنے ایمان بدل لے۔ اب دوبارہ علی نے ہر میدان میں کس کو پکارا؟ اور پھر اللہ نے ہر میدان میں علی کو فتح دی۔ کس نے فتح دی؟ یار لفظ اللہ اگلے بندے نہیں اونچی بول رہے، باہر والے بول رہے ہیں، اب مقابلہ ہے آپ کا لفظ اللہ پہ۔ یا اللہ نکلے جو تیرے نام پہ نہ بولے، اس زبان کو دیکھ کر تم نے کرنا کیا کسی کو؟ اللہ اس زبان کو پسند کر جس کو مولا کریم جناب اللہ تیری زبان کا ذکر ہو۔ اللہ یہ زبان تجھے وہ پسند ہے جس میں تیرا ذکر ہو، کیونکہ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جو میرا ذکر کرتا میں اس کا ذکر، جو چاہتا عرش عظیم پہ اللہ میرا ذکر کر لے، جو اللہ کی زبان پہ میرا ذکر آ جائے۔ اللہ کے بارے کوئی نہیں کہہ سکتا اس کی زبان کیسی، کان کیسے، ہاتھ کیسے، تصور بھی نہیں لا سکتا۔ کچھ ہی بولے تصور بھی، اللہ بے مثال ہے، بے مثل ہے، بے نیاز۔ ہم میں نے اللہ کے آگے عرض کی ہے مولا ان کو دیکھ لا تیرے نام پہ کتنا بولتے۔ ہلو ہر میدان میں جب مشکل آئے علی پاک نے کس کو پکارا ہے؟ اور پھر ہر میدان میں فتح علی کو کس نے دی؟ حسین ابن علی نے آخری سجدہ کس کو کیا؟ ہم نے کس کو کرنا ہے؟ حسین نے حق میں وقت کو للکارا، ہم بھی للکاریں گے۔ حسین نے اصلاح کی، ہم بھی اصلاح کریں گے۔ حسین نے آخری وقت قرآن پڑھا، قرآن کس کا کلام ہے اور ہم نے بھی کس کا کلام پڑھنا ہے؟ آج مسجد میں گونج پڑ گئی ہے کہ آل محمد نے مشکل وقت میں کس کو پکارا؟ پانی نہیں ملا تیمم کر کے کس کو پکارا؟ جب کوئی کتاب قریب نہ تھی حسین کے، قرآن پڑھا تو کس نے پڑھا؟ حسین نے پڑھا۔ مجھے بڑھو کس نے پڑھا؟ اور دنیا کو بتایا ہے کہ حاکم وقت جتنا مرضی جابر ہو، مومن اس کے سامنے کلمہ حق بیان کرنے سے ڈرتا۔ اور آخری بات ہے اس وقاص بھائی، آپ لٹ ذرا یہ بات سننی ہے، آپ کے پاس بڑے مولوی آتے سلیم بھائی، یہ پوچھنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کی حسین کو بیعت کرنی چاہیے۔ یزید وہ ظالم انسان ہے جس سے ایک حدیث کسی محدث نے نہیں لکھی۔ ایک حدیث یزید بن معاویہ سے لاؤ، میں عمرے کا ٹکٹ دیتا ہوں۔
امام نسائی اٹھائیں، امام مالک اٹھائیں، امام نبی ابو حنیفہ اٹھائیں، امام شافعی اٹھائیں، امام بخاری اٹھائیں، دنیا میں کوئی امام لے کر کوئی امام 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ فوت ہوئے، اور امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 194 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے۔ اللہ کوئی مائی کا لال یزید بن معاویہ سے ایک حدیث لاؤ۔ اب محدثین جس سے حدیث نہیں نہ لکھتے، دو اصول لکھتے ہیں، یا اس کو کذاب لکھتے ہیں یا کچھ اور۔ اب یزید بن معاویہ کے بارے انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ کذاب ہے، کیا لفظ لکھا ہے، اس کی بنیاد کیا، اس سے کوئی بات محدثین نے نہیں لکھی، کیوں؟ انہوں نے آگے یہ لفظ لکھا ہے، یہ ابن رسول اللہ کا قاتل ہے، حضور دے پتران دا قاتل ہے، یہ محدثین نے لکھا ہے۔ لاؤ تاڑے پہنے مولوی ہوندے نے، کدی کسی نے حدیث پڑھی ہوئے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنت و سنت خلفائے راشدین المہدیین، ہر صحابی دا نام لیندے نہیں، وہ دی اگے جناب اللہ پوری ولدیت بیان کر دے نہیں، ہدیاں نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی دنیا معاذ بن جبل، میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول ہی، کیا کہا وَإِن قُتِلْتَ او حُرِّقْتَ لا تشرک باللہ، اے میرے معاذ بن جبل اللہ نہ شرک نہ کری، تیرا قیمہ کرتا جائے تینوں جلاتا جائے۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول ہی و اطرتی، فرمایا لوگوں قرآن حدیث نو تھامو اور میری اطرت نو ہی تھامے رکھے آجے۔ یہ مطلب ہے یزید بن معاویہ تو ایک حدیث بھی کسی محدث نے لکھی، وجہ بیان کی ہے کہ یہ آل رسول کا قاتل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آل رسول